آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی اغوا کنندان سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں کوئی قیدی اپنے قید کرنے والے کے دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اور سب سے حیرت کی بات، کیا آپ اور میں بھی کسی نہ کسی صورت میں ایسی ہی قیدی بن چکے ہیں؟ آئیے اسٹاک ہوم سنڈروم کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اپنے سوچوں کی زنجیروں کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات ہے 1973 کی۔ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ایک ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے 6 دن تک بینک ملازمین کو یرغمال بنائے رکھا۔ پولیس کے مطابق جب یرغمالیوں کو رہائی ملی تو نہ صرف وہ ڈاکوؤں کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر رہے تھے بلکہ ان کے حق میں بول رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماہرین نفسیات نے ایک عجیب و غریب نفسیاتی رویے کو پہچانا اور اسے نام دیا اسٹاک ہوم سنڈروم، یعنی جب مظلوم اپنے ظالم سے ہمدردی اور وابستگی محسوس کرنے لگے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب انسان طویل عرصے تک کسی خوف، جبر یا ذہنی کنٹرول کے ماحول میں رہتا ہے تو وہ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، اور اس موڈ میں مظلوم اپنے حفاظت کے لیے ظالم سے ہی تعلق جوڑ لیتا ہے۔ یہ رویہ انسانی دماغ کا دفاعی ہتھیار ہوتا ہے، کیونکہ جب فرار کا کوئی راستہ نہ ہو تو دماغ محبت یا وفاداری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تاکہ تکلیف کم محسوس ہو اور بچاؤ ممکن ہو۔ اسی لیے بعض قیدی اپنے اغوا کاروں کو اپنا خیر خواہ سمجھنے لگتے ہیں، بعض بیویاں ظلم سہتے ہوئے اپنے شوہروں کا دفاع کرتی ہے، بعض ملازمین زہریلی باسز کو قائد مان کر سہتے ہیں۔ لیکن اسٹاک ہوم سنڈروم صرف اغوا، قید یا جرم کی کہانی نہیں ہے۔ آج بھی ہم میں سے ہزاروں لوگ اس کے شکار ہے۔ جب کوئی شخص ایسے جاب میں پھنسا ہو جو اس کی صلاحیتیں چوس رہی ہو مگر وہ صرف شکر اور وفاداری کی بات کرتا ہے تو وہ ایک جذباتی قیدی ہے۔ ایک عورت گھریلو تشدد کو برداشت کر رہی ہے اور کہتی ہے وہ غصے میں تھا ورنہ بہت اچھا ہے، تو وہ قید میں دل لگا چکی ہے۔ جب بھی غریب عوام ایسے نظام کا دفاع کرتے ہیں جو انہیں تعلیم، صحت اور انصاف سے محروم رکھتا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں بس جیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے، تو یہ نفسیاتی غلامی ہے۔ جب کوئی عقیدہ، قوم یا کلچر کے نام پر ظلم ہوتا دیکھتا ہے اور چپ رہتا ہے تو یہ خاموشی بھی ایک قید کا ثبوت ہے۔ ہم اپنے ظالموں کے وکیل بن چکے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں سچ سے زیادہ عادت عزیز ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ذہنی زنجیریں توڑنا ممکن ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے سیلف اویئرنیس۔ اپنے جذبات اور رد عمل کو پہچانیے۔ کیا آپ کسی خوف، عادت یا دھوکے کی وجہ سے خاموش ہیں؟ اس کے بعد کریٹیکل تھنکنگ، سوال اٹھائیے۔ صرف اس لیے مت مانے کہ سب مانتے ہیں یا ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ تیسرا ایموشنل انڈیپینڈنس، یعنی جذباتی آزادی۔ اپنے فیصلے دوسروں کی مرضی سے نہیں، اپنے شعور سے لے۔ اور چوتھا ہے علم۔ علم ہمیں اندھی تقلید سے آزاد کرتا ہے۔ سیکھیے، پڑھے اور شعور کو وسیع کرے۔ سوال کرنے کی جرت۔ کبھی کبھار سچ سننا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اسی میں آزادی کی پہلی سانس چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا قید خانہ کوئی جیل نہ ہو، کوئی ظالم چہرہ نہ ہو، بلکہ وہ ایک سوچ، ایک نظام یا ایک تعلق ہو جو آپ کی شناخت کو قید کیے بیٹھا ہے۔ لیکن دوستوں، قید سے بڑا کوئی ظلم نہیں اور سوچ سے بڑی کوئی آزادی نہیں۔ آج سوال کرے، کیا میں آزاد ہوں یا بس خوش فہمی میں زندہ ہوں؟ اور اگر جواب آپ کو تکلیف دے تو سمجھ جائے کہ تبدیلی کا وقت آ چکا ہے۔ اپنی سوچ کو ریکلیم کرے، اپنے فیصلے خود لے، اپنی وفاداری صرف سچ، انصاف اور اپنے شعور کے ساتھ رکھے، کیونکہ اصل آزادی صرف باہر کی زنجیروں کی نہیں بلکہ اندرونی زنجیروں سے آزادی کا نام ہے۔